میں ہوں جی نعمان حمید، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بہت اہم چیزیں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، اور یہ ویڈیو بڑی اہم ہونے والی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کر رکھی ہے، یا پھر وہ لوگ جنہوں نے پلاٹس میں فائل میں انویسٹمنٹ کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ باہر بہت ساری چیزوں کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، ہم میری باتوں کو سن لیں ذرا توجہ سے، کیونکہ یہ آپ کے کام آنے والی چیزیں ہیں، بجائے اس کے کہ آپ کسی مفاد پرست کسی فراڈیے کے ہاتھوں چڑھ کر کے اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی لگا دیں اور پھر زندگی بھر اس کا پچھتاوا کرتے رہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں۔ ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے، پورے پاکستان سے جتنا ریئل اسٹیٹ سیکٹر سے جو ٹیکس ہے وہ اکٹھا کرتے ہیں، وہ انڈیا صرف اپنے ایک شہر سے اکٹھا کر لیتا ہے، یعنی کہ انڈیا کے ایک شہر کے برابر بھی ہمارے پورے پاکستان کا ایف بی آر جو بھی ٹیکس کرتا ہے اس کے برابر بھی نہیں ہوتے۔ آج ایف بی آر کا ٹیکس 2% ہے، جب عمران خان صاحب پی ٹی آئی کی حکومت تھی یہ تو 1% تھا، لیکن یہ دنیا کے مقابلے میں دنیا میں جتنا ریئل اسٹیٹ پر ٹیکسز ہیں اس کے مقابلے میں تو یہ نہ ہونے کے برابر ہی ہے۔ اور اس ساری چیز کا افیکٹ کیا ہے، اثر کیا ہے کہ ہمارے ہاں جو ریئل اسٹیٹ ہے آج بھی 40% اوور پرائس ہے، یعنی کہ 1 کروڑ کا جو گھر ہے، پلاٹ ہے، اس کی اصل قیمت 60 لاکھ روپے ہونی چاہیے ہے، اور جو اوپر کا 40 لاکھ ہے ہم اس کے لیے زیادہ پے کر رہے ہیں، اس کی ویلیو سے زیادہ پے کر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی حکومت میں یہ 1% تھا، اس کے بعد یہ 1% سے 2% ہوا، تو اس چیز کا اثر کیا پڑا ہے؟ جیسے ہی یہ 2% ہوا ہے بی اگر ٹیکس، تو ہمارے ہاں تقریباً اوور آل دیکھا جائے تو 40 سے 45 لاکھ روپے پورے پاکستان میں ریئل اسٹیٹ کی پرائس نیچے آ گئی ہے، یعنی کہ اتنا ڈیفرنس آ گیا ہے 40-45 لاکھ روپے کا۔ اگر ہم تھوڑا سا حقیقی نظروں سے دیکھیں تو صورتحال یہ ہے کہ تقریباً 10 ملین لوگ پاکستان میں ایسے ہیں جن کے پاس گھر نہیں ہے، جن کو آج پاکستان میں رہنے کے لیے گھر چاہیے ہے، اور تقریباً پاکستان میں ہر سال 40 لاکھ بچے کا اضافہ ہو رہا ہے۔ پیدا تو ہم زیادہ کرتے ہیں لیکن 40 لاکھ جو آبادی ہے پاکستان کی اضافہ ہو رہا ہے۔ 10 ملین پہلے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس گھر نہیں ہے، اور اوپر سے جو ہے وہ 40 لاکھ بچے ہم ہر سال روزانہ ایڈ کر رہے ہیں اپنی آبادی میں۔ اب اتنے سارے لوگوں کو رہنے کے لیے گھر چاہیے ہے، ان کو گھر پرووائڈ کرنا ہی پڑے گا آخرکار ہم ان کو۔ جب ہمارے یہاں ریئل اسٹیٹ کی پرائسز اتنی زیادہ ہے، زیادہ کیوں ہے کہ لوگ ٹریڈنگ کر رہے ہیں، انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، زیادہ صرف انویسٹمنٹ پرپز کے لیے یوز کر رہے ہیں سیکٹر کو، تو پرائسز انکریز ہوتی جاتی ہیں، لوگوں کی پہنچ سے دور ہوتی جاتی ہیں، اور لوگ اپنا گھر نہیں بنا سکتے ہیں، رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے۔ اور اس ساری صورتحال کو آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد میرا صرف اور صرف یہ تھا کہ ہم یہ چیز دیکھیں کہ ابھی صرف 2% ٹیکس ہوا ہے، جو کہ دنیا کے مقابلے میں دیکھا جائے تو کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے جو پراپرٹی پر ٹیکس ہے نہ ہونے کے برابر ہے، تو اسی سے ہی 40-45 لاکھ روپے ہر پلاٹ نیچے آ گیا ہے۔ اور اگر یہی ایف بی آر کا ٹیکس بڑھتا ہے، جو بڑھتا وہ نظر بھی آ رہا ہے، اگر اور بڑھتا ہے تو اس سے کیا ہوگا؟ پرائسز کہاں تک پہنچ جائیں گی؟ پرائسز میں کتنی کمی آ جائے گی؟ ایٹ لیسٹ ابھی بھی پرائسز بڑھ تو نہیں رہی ہیں، 2% ٹیکس ہے لیکن پرائسز بڑھ تو نہیں رہی ہیں، اور بڑھ نہیں رہی ہیں، ایف بی آر کا ٹیکس بھی ہمیں کم نظر نہیں آ رہا ہے، تو مجھے بتاؤ کہ یہ پرائسز کیسے انکریز ہوں گی؟ یہ جو لوگ آپ کو بڑی باتیں سناتے ہیں، ان کی باتیں کیسے پوری ہوں گی؟ یہ جو لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ یہ پلاٹ کے پیسے ایسے شوٹ اپ ہو جائیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، بھائی ایف بی آر کا ٹیکس ابھی 2% ہے، جو کہ چانس ہے بڑھنے کے، کم کیسے ہو سکتا ہے ایف بی آر کا ٹیکس؟ نہیں ہوگا، تو پرائسز بھی الٹیمیٹلی مجھے نہیں نظر آ رہا کہ یہ پہلے کی طرح پھر سے شوٹ اپ کر جائیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ کل تک ہماری معاشی اس طرح سے چل رہی تھی کہ ہمیں آئی ایم ایف بھی پیسے دے رہا تھا، پہلے روس آیا ہے افغانستان میں، اس وقت بھی ہمارے یہاں پیسوں کی بھرمار تھی، ڈالر کی بھرمار تھی، اس کے بعد یہ امریکہ آ گیا ہے، اس وقت بھی ہمارے ہاں ٹرک ڈالر کے آ رہے تھے، ہمیں تو پیسوں کی مسئلہ ہی نہیں تھا، لیکن اب صورتحال کچھ بدل گئی ہے۔ اب امریکہ بھی یہاں سے چلا گیا ہے، اور روس کا بھی یہاں پر انٹرسٹ کوئی نہیں ہے، اور اب صورتحال کچھ تبدیل ہو گئی، آئی ایم ایف بھی ہمیں پیسے نہیں دے رہا ہے، امریکہ سے بھی ہمیں ڈالر نہیں مل رہا ہے۔ تو اب کیا ہے کہ آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ آپ کی جب 30 بلین ڈالر کی ایکسپورٹ ہے اور اس کے بدلے میں آپ جو امپورٹ کر رہے ہیں وہ 60 بلین ڈالر کی ہے، یعنی کہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو 30 بلین ڈالر کا تقریباً آ رہا ہے، یعنی کہ 30 ڈالر ہم نقصان میں جا رہے ہیں، تو آئی ایم ایف کہتا ہے اس کو برابر کرو بھائی، اس کو برابر کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ اور ہماری مجبوری بھی ہے کہ جب ہمیں پیسہ مل نہیں رہا، ہمارے پاس ڈالر ہے نہیں ہے، تو ہم اس کو کس طرح سے، اس جو درمیان میں سپیس آ رہی ہے ہم اس کو کس طرح سے کم کریں گے؟ تو الٹیمیٹلی ہمیں یہ کرنا پڑے گا، ہم زیادہ چیزیں پروڈیوس کرنی پڑیں گی، ہمیں انڈسٹریز کو پروموٹ کرنا پڑے گا، ہمیں اپنے ایکسپورٹ کو بڑھانا پڑے گا، تو ہمیں اپنے ایکسپورٹ کو بڑھانا پڑے گا۔ کل تک تو ہم اس طرح سے گزارا کر رہے تھے نا
ہم کچھ ریئل اسٹیٹ سے پیسہ اکٹھا کر لیا, کچھ ریٹیلر سے پیسہ اکٹھا کر لیا, یعنی کہ امپورٹ کر رہے ہیں, کچھ وہاں سے پیسہ اکٹھا کر لیا, ریئل اسٹیٹ کو پروموٹ کیا, وہاں سے پیسہ اکٹھا کر لیا. لیکن ابھی کچھ چیزیں تبدیل ہونے جا رہی ہیں. ہمیں اپنے ایکسپورٹ کو بڑھانا پڑے گا, ہمیں اپنی انڈسٹری کو پروموٹ کرنا پڑے گا, ہمیں اپنی لوکل انڈسٹری کو پروموٹ کرنا پڑے گا, ہمیں اپنے بڑے بڑے بزنس مین کو پروموٹ کرنا پڑے گا, ہمیں فیکٹریاں لگانی پڑیں گی تاکہ یہ ہمیں $60 بلین کی جو ہم امپورٹ کر رہے ہیں اس کو کم سے کم کریں اور ملک میں اپنے ملک کے اندر چیزوں کو پیدا کریں. جب بہت سارے لوگ صرف اور صرف ہمارے ہاں جب آج تک صرف اور صرف ریئل اسٹیٹ میں پیسہ انویسٹمنٹ ہو رہی ہے, کل کو یہاں سے جب پیسہ نکلنا شروع ہوگا یا نکل کر کے دوسری انڈسٹری میں جانا شروع ہوگا, دوسری چیزوں پر جانا شروع ہوگا, دوسری چیزوں پر لوگ انویسٹمنٹ کرنا شروع کریں گے, تو الٹیمیٹ نتیجہ کیا ہوگا؟ سپلائی بڑھتی جائے گی, ڈیمانڈ کم ہونا شروع ہو جائے گی, لوگ اسپورٹ کی طرف بھی توجہ دینا شروع ہوں گے. اب گورنمنٹ کو ہمارے ملک میں اداروں کو یہ چیزیں بھی دیکھنا پڑیں گی کہ ہم اپنی اسپورٹ کو بڑھائیں. جب ایکسپورٹ کی طرف پیسہ جائے گا تو یہاں پر ریئل اسٹیٹ سے الٹیمیٹلی پیسہ نکلے گا, کیونکہ لوگوں نے یہاں پر انویسٹمنٹ کر رکھی ہے بہت ساری. تو یہ بھی ایک وجہ ہے کہ کل کلاں ہماری یہ پلاٹ یہ جو ہماری فائلیں ہیں جو دور دراز علاقوں میں جو چیزیں جو ہم لے رہے ہیں, سوسائٹیز بن رہی ہیں, ان کی ویلیو کم ہونے والی ہے. اور تیسرے نمبر پر آ رہی ہے ہماری پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں. کل تک ہم کیا کر رہے تھے کہ ہم باہر سے 200 روپے کا اگر پیٹرول لے رہے ہیں, 200 روپے لیٹر پیٹرول لے رہے ہیں, تو گورنمنٹ کیا کرے گی, 80 روپے اپنی جیب سے ڈالے گی اور 120 روپے جا کر کے اپنے لوگوں کو دے گی. عمران خان صاحب کی حکومت میں ہم یہی کچھ تقریباً کر رہے تھے. یعنی کہ ان دنوں میں ہمارے ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں یہ ہمارے عرب امارات, یہ دبئی, یہ سعودی عرب سے بھی کم تھی, ان سے بھی کم. ہم سستا چیزوں کو سیل کر رہے تھے, سستی پیٹرولیم مصنوعات کو سیل کر رہے تھے. اور یہ جو 80 روپے تھے وہ کہاں سے آنے تھے؟ وہ IMF کے پیسوں سے آنے تھے. وہ کہاں سے آنے تھے؟ وہ جو ہم دوسرے ملکوں سے قرضہ لیتے تھے, دوسری بینکوں سے قرضہ لیتے تھے, وہیں سے آنے تھے نا. اور تو ہمارے پاس کوئی سورس ہی نہیں جو 80 روپے ہم ڈال لیں گے, انہیں سے لے لیتے ادھر ڈال رہے تھے ہم. لیکن اب صورتحال کچھ تبدیل ہونے جا رہی ہے. IMF سے ہمارے پیسے نہیں مل رہے, دوسرے ملکوں سے ہمیں پیسے مل نہیں رہے ہیں, تو ہمیں الٹیمیٹلی کیا کرنا پڑے گا؟ اگر ہم 200 روپے لیٹر پیٹرول لے رہے ہیں تو ہمیں 200 روپے لیٹر ہی پیٹرول دینا پڑے گا اپنی عوام کو, تو ہمارے پاس دوسرا کوئی آپشن ہوگا ہی نہیں. جب پیٹرول کی قیمتیں بڑھیں گی تو آپ ذرا مجھے بتائیں کہ ایک وہ سوسائٹی جو اپنے لاہور سے, مین لاہور سے, ہم مین لاہور کہتے ہیں, گلبرگ ہے مین لاہور ہم کہتے ہیں, ریلوے اسٹیشن ہے مین لاہور ہم کہتے ہیں, چبرجی ہے, کوئی سا بھی کنسیڈر کر لیں. اگر ایک بندے نے روزگار کے لیے ہر روز ٹریول کرنا ہے 20-25 کلومیٹر دور سوسائٹی سے ادھر لاہور آنا ہے, مین اپنی جاب کے لیے آنا ہے, تو اس کو کتنا پیٹرول لگے گا؟ لوگوں کی کیپیسٹی کم ہونا شروع ہو جائے گی. لوگ افورڈ نہیں کر سکیں گے کہ شہر سے اتنا دور جا کر کے سوسائٹیز میں رہیں, اتنا دور جا کر کے لوگ پلاٹ خریدیں, وہاں پر جا کر کے اپنی رہائش کریں. لوگ میرا خیال ہے کہ اسی چیزوں کو ترجیح دیں گے کہ ہم کیوں نہ لاہور میں, مین لاہور میں ہی رہنا شروع کر دیں, اپنی جاب جہاں کریں اس کے قریب رہنا شروع کر دیں. تو اس کے لیے پھر کیا حل ہوگا کہ ہم ورٹیکلی طور پر بلڈنگ کو بڑھانا شروع کر دیں, ہم ایک اپارٹمنٹ میں رہنا شروع کر دیں. لوگ اپنے اپارٹمنٹ میں رہنا, بڑی بڑی بلڈنگوں میں رہنا شروع کر دیں گے. لوگ اپنے شہر کے اندر رہنے کو ترجیح دیں گے, بجائے اس کے دور دراز علاقوں سے ہر روز پیٹرول ساڑیں, اپنا ٹائم ضائع کریں. اوپر سے ٹریفک بڑھ رہی ہے, ٹریفک کے مسائل ہیں, پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں, اتنا پیٹرول اپنا خرچ کریں, کیوں نہ لوگ ادھر ہی رہنا شروع کر دیں. اور لوگوں کا یہ رجحان پیدا بھی ہو رہا ہے. اس وجہ سے بھی یہ بھی وجہ ہے کہ کل کل ہماری یہ فائل, ہمارے پلاٹ کی قیمتیں ڈی ویلیو ہونے والی ہیں. خیر یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں ہماری پلاٹ, ہماری فائل میں کوئی بہت زیادہ بوم آنے والا نہیں ہے. وقت کے ساتھ ساتھ ہو سکتا ہے کہ چیزیں کچھ نہ کچھ بہتر ہوتی جائیں. کچھ نہ کچھ بہتر ہونے سے مراد میرا یہ ہے کہ جیسے سے آبادی بڑھے گی, جیسے سے لوگوں کا رجحان بڑھے گا, سوسائٹی کی طرف اتنی دور لوگوں نے جا کر کے سوسائٹیز بنا لی ہیں, شہر سے اتنی دور ہیں جہاں پر جاتے جاتے ہمیں گھنٹہ 1.5 گھنٹے کا سفر لگ جاتا ہے شہر سے دور اتنے جاتے ہوئے. وہاں پر لوگوں کا رجحان بڑھے اس وقت تک, جو کہ میرا خیال میں 7, 8, 10 سال گزر جائیں گے. اور آج ہم نے اتنی سوسائٹی بنا لی ہیں, اتنی سوسائٹی لاہور میں اتنی سوسائٹی بن چکی ہیں, ملتان میں اتنی سوسائٹی بن چکی ہیں. میرا نہیں خیال ہے کہ آنے والے 20 سالوں میں بھی یہ پورا ہو جائیں گی. آنے والے 20 سالوں میں بھی لوگوں کے رہنے میں جگہ کم پڑ جائے گی. جتنی ہم نے سوسائٹیز بنا لی ہیں, میرا خیال 20 سال کے لیے کم پڑنے والی نہیں ہے. خیر جب بھی آپ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں آپ کو یہ چیزیں غور کرنے کی ضرورت ہے. ابھی بجائے اس کے آپ کا پیسہ ڈوب جائے. لیکن ایک چیز میں اور ضرور انوالو کرنا چاہوں گا کہ یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں ہو سکتا ہے کہ کل یہ صحیح ثابت بھی ہو جائیں, ہو سکتا ہے یہ صحیح درست نہ بھی ہوں.